وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنے اور وفاقی وزراء کے سیکیورٹی پروٹوکول میں نمایاں کمی کرنے کے اعلان کے باوجود ابھی تک نہ تو وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں کوئی کمی لائی گئی ہے اور نہ ہی وفاقی وزراء کے، اور یہ تمام لوگ اب بھی قیمتی سرکاری گاڑیوں کے بڑے بڑے قافلے لے کر سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم کی جانب سے اپنے کیمپ آفس ختم کرنے کے اعلان کے باوجود ان کی بنی گالہ رہائش گاہ کو اب بھی کیمپ آفس کی حیثیت حاصل ہے، جہاں اس وقت 500 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ اس حوالے سے یہاں ایک تاریخی واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ سابق فوجی عامر ضیاء الحق کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضے کے بعد اس کی دانت نکالتی ایک تصویر اخباروں میں شائع ہوئی، جس میں وہ ایک سائیکل پر سوار ہو کر دفتر جا رہا تھا۔ اس تصویر کا مقصد سرکاری خزانے پر بوجھ کم کرنے کے عزم کا اظہار کرنے کے علاوہ نمود و نمائش کو روکنا تھا۔ تاہم سچ تو یہ ہے کہ ضیاء کی سائیکل کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گاڑیوں کا ایک بڑا قافلہ بھی ساتھ چلا کرتا تھا۔ یوں فوجی ڈکٹیٹر کی یہ حرکت عوام میں ایک مذاق بن گئی اور پھر سائیکل یوئے کی تنزیہ اصطلاح وجود میں آ گئی۔ رفتہ رفتہ ضیاء بھی سائیکل سے اتر کر واپس کاروں اور پروٹوکول میں سفر کرنے لگا۔ ضیاء کی طرح عمران خان نے بھی اقتدار میں آنے کے فوری بعد پروٹوکول لینے اور اپنی وجہ سے سڑکیں بند کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ تاہم پاکستانی عوام کی پریشانی کم کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر سے دفتر جانے کے لیے سڑک کی بجائے ہیلی کاپٹر پر سفر کریں گے۔ ان کا وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بقول اس سے نہ تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی سرکاری خزانے پر بوجھ پڑتا ہے۔ فواد کے بقول ہیلی کاپٹر پر وزیر اعظم کا سفر 50 سے 55 روپے فی کلومیٹر میں ہوتا ہے، جو کہ گاڑیوں کے قافلے پر لگنے والے پیٹرول کی قیمت سے بہت سستا پڑتا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ عمران خان بنی گالہ سے وزیر اعظم کے دفتر تک کا سفر تو ہیلی کاپٹر میں کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہوئے وہ درجنوں گاڑیوں کے پروٹوکول قافلے میں گھرے دکھائی دیتے ہیں، جس پر انہیں عوامی تنقید کا سامنا تھا۔ چنانچہ اب عمران خان نے ایک بار پھر حکومت میں شامل افراد کے سیکیورٹی اور پروٹوکول کے معاملے پر اعلان کیا ہے کہ وہ خود نجی تقریبات میں بغیر سیکیورٹی اور پروٹوکول کے جائیں گے، جبکہ صرف وفاقی وزراء کو ہی اپنی گاڑی پر جھنڈا لگانے کی اجازت ہوگی۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی جانب سے ایسا کوئی اعلان سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے فروری سن 2021 میں بھی وزیر اعظم وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس کرنے کا کہہ چکے ہیں۔ تاہم کابینہ ڈویژن حکام کے مطابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کا فیصلہ وہ خود نہیں کرتے، بلکہ متعلقہ حساس ادارے صورتحال کا جائزہ لے کر کرتے ہیں، اور اگر ظاہری سیکیورٹی نہ بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ نظر نہ آنے والی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ وہ خود وزیر اعظم ہاؤس کی بجائے بنی گالہ میں ہی رہائش رکھیں گے اور انتہائی ضروری سیکیورٹی رکھنے کے علاوہ گھر پر 2-3 ملازمین سے ہی گزارا کریں گے۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد انہیں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وزیر اعظم ہاؤس میں شفٹ ہونا پڑا۔ اس کے باوجود وہ روزانہ بنی گالہ بھی جاتے ہیں اور وہاں آنے جانے کے لیے ان کا سیکیورٹی روٹ بھی لگتا ہے۔ زیادہ تر وہ ہیلی کاپٹر پر بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس آتے جاتے ہیں، لیکن بذریعہ سڑک سفر کرتے ہوئے وزیر اعظم کے سیکیورٹی پروٹوکول میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کے سیکیورٹی انتظامات کم کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اسی لیے وزیر اعظم کے حالیہ دورہ کوئٹہ میں 30 سے زائد سیکیورٹی اور پروٹوکول کی گاڑیوں کے قافلے کی ویڈیو سامنے آنے پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے۔ صرف وزیر اعظم عمران خان ہی نہیں بلکہ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیکیورٹی پروٹوکول اور ہیلی کاپٹر بھی اکثر و بیشتر خبروں کی زینت بنتا رہتا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے نئے احکامات کا پس منظر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلی کاپٹر کا ان کے پرسنل سٹاف آفیسر کے دوستوں کے زیر استعمال آنے اور وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کی اپنے حلقے میں پورے سیکیورٹی کانوائے کے ساتھ جانے کے حوالے سے آنے والی ویڈیو کی روشنی میں ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی جانب سے سابق حکمرانوں کے سیکیورٹی اور پروٹوکول کی مد میں نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، بلکہ جولائی سن 2019 میں کابینہ نے سابق حکمرانوں سے سیکیورٹی اخراجات وصول کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ وزیر مواصلات مراد سعید خان نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کیمپ آفس اور میڈیکل اخراجات کی مد میں 4 ارب 31 کروڑ 83 لاکھ روپے سرکاری خزانے سے خرچ کیے، جبکہ سابق صدر آصف زرداری نے 3 ارب 16 کروڑ 41 لاکھ خرچ کیے۔ نواز شریف کی سیکیورٹی پر 4 ارب 31 کروڑ سے زائد، آصف زرداری کی سیکیورٹی پر 316 کروڑ 14 لاکھ 18 ہزار روپے سے زائد، شہباز شریف پر 872 کروڑ 79 لاکھ، جبکہ یوسف رضا گیلانی نے 24 کروڑ سے زائد خرچ کیے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے دور حکومت میں 35 کروڑ، راجہ پرویز اشرف نے بطور وزیر اعظم 32 کروڑ اور سابق صدر ممنون حسین نے 30 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے سیکیورٹی اور پروٹوکول پر خرچ کیے۔ چنانچہ عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کے کیمپ آفس بنانے کا کلچر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے سرکاری وسائل نجی رہائش گاہوں پر خرچ ہو رہے تھے۔ تاہم دوسری جانب وزارت داخلہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی بنی گالہ رہائش پر 500 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں اور اسے اب بھی کیمپ آفس کا درجہ حاصل ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی ذاتی رہائش گاہ کی سیکیورٹی کے لیے
FC, पुलिस और स्पेशल ब्रांच के मजमूई तौर पर 215 अहलकार तैनात थे, जिनमें से वज़ीर आज़म की ज़ाती रिहाइशगाह पर 129 सिक्योरिटी डिवीज़न के अहलकार, बैरूनी हिसार पर 75 पुलिस अहलकार तैनात थे। रिहाइशगाह की छत और करीबी पहाड़ की चोटी पर 11 पुलिस अहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर स्पेशल ब्रांच के 11, क्विक रेस्पॉन्स फोर्स के 32 अहलकार, FC के 63 अहलकार गश्त पर, जबकि 12 पहाड़ की चोटी पर हैं, जबकि बनीगाला रिहाइशगाह के लिए पुलिस की 4 पिकअप और 1 मोटरसाइकिल भी मौजूद है। सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि वफाकी काबीना के अरकान की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर भी सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। काबीना डिवीज़न के मुताबिक सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मकासद के लिए गुज़िश्ता 3 बरस में 43 नई गाड़ियाँ भी खरीदी गई हैं। काबीना डिवीज़न के मुताबिक वज़रा और मुशीरान की गाड़ियों पर गुज़िश्ता 3 बरस में ईंधन पर 4 करोड़ 68 लाख रुपये अखराजात आए। गुज़िश्ता 3 साल में वज़रा और मुशीरान की गाड़ियों की मरम्मत पर 3 करोड़ 88 लाख रुपये अखराजात आए। काबीना डिवीज़न की जानिब से फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के ज़ेर इस्तेमाल सन 2017 मॉडल की 4600 सीसी की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मुशीर दाखिला बैरिस्टर मिर्जा शहजाद अकबर को 2 गाड़ियां फराहम की गई हैं, जिनमें एक 1800 सीसी और एक बुलेट प्रूफ 4600 सीसी गाड़ी है। विफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद के ज़ेर इस्तेमाल भी 2 गाड़ियाँ हैं, जिनमें एक 1800 सीसी और एक 4600 सीसी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। विफाकी वज़ीर सैयद अली जैदी और सेक्रेटरी दाखिला के पास भी 4600 सीसी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मोहम्मद मियाँ सोमरो, शब्बीर अली और अली मोहम्मद खान के पास 1800 सीसी की एक डबल कैबिन गाड़ियाँ भी हैं। सिक्योरिटी डिवीज़न में तैनात एक सीनियर अहलकार के मुताबिक वज़ीर आज़म ने प्रोटोकॉल में जो कमी का ऐलान किया है वो सिर्फ कह देने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक इजलास तलब करना पड़ता है और माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे इजलासों में 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, इस्लामाबाद समेत 4 सूबों के IGs और फ़ौज और सिविलियन खुफिया इदारों के नुमाइंदे शरीक होते हैं, जो कि अमन व अमान की सूरत हाल को देखकर तजावीज़ देते हैं। इसके बाद ब्लू बुक में मुमकिन तब्दीली के लिए सिफारिशात दी जाती हैं और इसकी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भी भेजा जा सकता है। वफाक में ब्लू बुक पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी वज़ारत दाखिला, जबकि सूबों में इस पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी महकमा दाखिला की होती है। लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।